لیکن اب یہ جو انہوں نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا شامل نہیں تھی، اور اللہ کی اجازت سے پہلے انہوں نے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا۔ اب عام آدمی کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے تو کرتا پھرے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پیغمبر جتنے بلند مرتبے پر فائز ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رضا کے بغیر اتنی معمولی سی جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے نزدیک قابل گرفت ٹھہرتا ہے۔ چنانچہ اللہ کو سیدنا یونس علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہ آئی، اور اب ان پر آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ چنانچہ ہجرت کے ارادے سے جب وہ نکلتے ہیں تو سمندر یا دریا کے کنارے پہنچتے ہیں، تو دریا کے کنارے سے یونس علیہ السلام ایک کشتی میں سوار ہو کر اپنے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ کشتی بھری ہوئی تھی، جب کشتی بیچ دریا میں پہنچی تو وہاں بھنور میں پھنس گئی، طوفان میں پھنس گئی۔ اب اس زمانے میں وہاں کے ملاحوں کا یہ رواج تھا، ان کے ہاں یہ معروف تھا کہ اگر کوئی غلام اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آتا ہے، مالک سے بھاگ کے آتا ہے اور ہمارے ہاں کشتی میں سوار ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر کشتی پہ اس طرح کا مسئلہ بنتا ہے، اور اس طریقے سے کشتی طوفان کا شکار ہوتی ہے۔ تو جب یہ کشتی طوفان کا شکار ہوئی تو اس کے ملاح نے اپنی اسی رسم کے مطابق کہا کہ سواریوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آیا ہے، کوئی ایسا غلام ہے جو مالک سے بھاگ کر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم سب پر یہ مصیبت آ رہی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام فرمانے لگے کہ مالک کی اجازت کے بغیر تو میں جا رہا ہوں، تو مجھے تم دریا میں گرا دو۔ تو ان کے چہرے پر پیغمبرانہ وجاہت تھی، پیغمبرانہ شخصیت تھی، تو ان کی وجاہت اور شخصیت کو دیکھ کر ملاح کہنے لگا یا لوگ کہنے لگے کہ آپ تو ایسے معلوم نہیں ہوتے، تو وہ ان کو اتارنے پر تیار نہیں تھے، اور اس شخص کی تلاش میں تھے جو مالک سے بھاگا ہے۔ یونس علیہ السلام یہی فرما رہے تھے کہ بھائی وہ میں ہوں۔ قرعہ ڈالا گیا، روایات میں آتا ہے کہ 2-3 دفعہ قرعہ ڈالا گیا، اور ہر مرتبہ یونس علیہ السلام کے نام کے ساتھ وہ قرعہ نکلتا تھا۔ چنانچہ بہرحال کشتی سے وہ اتر گئے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ انہوں نے خود ہی کشتی سے اپنے آپ کو اتار دیا۔ اب جیسے ہی پانی کے سپرد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک مچھلی موجود تھی، جس مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لی۔ تو ان کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کچھ عرصہ رہے۔ کتنا عرصہ رہے قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے، نہ کسی روایت میں اس کی صراحت ہے۔ مختلف معلومات کی بنیاد پر مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ چند گھنٹے تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 3 دن تھے، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 40 دن تھے۔ تو بہرحال وہ مچھلی کے پیٹ میں کچھ عرصہ ان کو رہنا پڑا، اور مچھلی کے پیٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ احکامات دیے ہوئے تھے کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے، بلکہ فی الحال تمہارے پیٹ کو ہم نے ان کے لیے قید خانہ بنایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کے جسم مبارک کے تمام اعضاء سلامت رہے، البتہ مچھلی کے پیٹ میں گرمائش کی وجہ سے ان کی جلد مبارک میں کچھ نرمی آ گئی تھی۔ کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے جسم کے بال جھڑ گئے تھے، اور وہ اس اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں ان کی زبان پر یہ دعا جاری ہوئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔